حضرت علامہ اقبال کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 80 برس ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پیغمبرانہ شاعری کا افتخار گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس افتخار کا بنیادی سبب وہ انقلابی فکر تھی جس نے انہیں شاعر مشرق بنایا۔ فکر و نظر کے پیمانے پر وہی شعر و ادب اپنے لازوال ہونے کا اعتراف کرتا ہے جو زمان و مکان کی سرحدوں سے بالا تر ہو۔ اس قسم کے اعلیٰ شعر و ادب کی تخلیق کا مقصد ان صالح اقدار کی تبلیغ ہے جن سے ہماری معاشرتی زندگی بنتی اور سنورتی ہے۔ اس اعلیٰ معیاری شعر و ادب کے پیامبر چمکتے سورج کی مانند جلوہ گر ہوتے ہیں جن کی روشنی کرنیں کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر دیتی ہے۔ آسمانی ادب کے ان درخشندہ ستاروں میں ایک عام ترین نام شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے۔ شعر و ادب کے تشنہ لبوں کو مے نوشی کے آداب سکھانے والے اقبال اپنے بے نظیر تخیل اور نرالی انداز بیان کے سبب اردو نظم کے سب سے عظیم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی کسی درجہ کم نہیں۔ کلام اقبال کا جادو ان کی غزلوں میں بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ علامہ اقبال کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 80 برس ہو گئے ہیں، لیکن ان کی پیغمبرانہ شاعری کا افتخار ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس افتخار کا بنیادی سبب وہ انقلابی فکر تھی جس نے انہیں شاعر مشرق بنایا۔ علامہ اقبال کی شاعری دراصل کائنات کی اٹل سچائیوں کا اعتراف ہے جس میں تعمیر حیات کا پہلو سب سے نمایاں ہے۔ یہاں عام شاعروں کی طرح شکست اور محرومی اور ناامیدی اور زندگی سے فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، شاید اس لیے کہ فروغ کہکشاں کو ناز ہے جن کی جبینوں پر، یہ تلقین خود ہی پیدا کی وہ نوجوان تو نے، انہی کے زور و بازو سے ہے اب گردش زمانے کی، بدل کر رکھ دیا آخر مزاج آسمان تو نے۔ اقبال کے بارے میں یہ معلوم بات ہے کہ وہ ایک فلسفی شاعر تھے۔ زندگی اور مقصد کے حوالے سے جتنے فکر انگیز خیالات اقبال میں پیش کیے، اردو ادب کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس انقلابی فکر کی آبیاری میں ان کے والدین کی مثالی تربیت کا خصوصی کردار ہے۔ ان کے والد شیخ نور محمد متقی اور پرہیزگار مسلمان تھے۔ ان کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ اقبال کے اندر بچپن سے ہی قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق، حسن اخلاق اور بزرگوں کا احترام جیسی خوبیاں پروان چڑھیں اور جزو بدن بن گئیں۔ والد بزرگوار نے ایک بار اقبال کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا جب تلاوت کیا کرو تو یہ جان کر قرآن پڑھا کرو کہ یہ تم پر ہی نازل ہوا ہے۔ یہ نصیحت اتنی عام اور غیر معمولی تھی کہ اس نے اقبال کے شخصیت اور شاعری پر انقلابی اثرات مرتب کیے۔ قرآن حکیم کے بارے میں اقبال اپنے والد محترم کی نصیحت پر تادم حیات سختی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ کلام اقبال کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے شاعرانہ تخیل میں انقلابی افکار کی آمد تعلیم قرآن کی مرہون منت ہے۔ اقبال نوجوانوں کو قوم کا بیش قیمتی سرمایہ تصور کرتے تھے، لہذا ان کی پیامی شاعری کا بنیادی کردار قوم کا نوجوان ہی ہے۔ وہ تعلیم کے شعبے میں قوم کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ قوم کے نوجوان الکتاب قرآن حکیم سے اپنا رشتہ جوڑیں، لیکن مسلم نوجوانوں کی تعلیم سے دوری اور بے مقصد زندگی دیکھ کر انہیں سخت مایوسی ہوتی تھی۔